Back after the break. ایک بار پھر سے آپ کو ہم کہتے ہیں خوش آمدید، اور میں ذرا خواتین میں یہاں پہ جو آڈینس ہے ان میں موجود ہوں، اور وہاں سے بھی کچھ سوالات ہیں جو علماء کرام کے لیے ہمارے پاس ہیں. تو آپ کا کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ رشتہ بھیجتے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کیا خواتین بھی رشتہ بھیج سکتی ہیں، کیونکہ اس کو بے حیائی کی نظر سے نہ دیکھا جائے نا، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں. ویری گڈ کویسچن. جی بالکل بھیج سکتی ہیں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی تو مثال ہی ہے، انہوں نے رشتہ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. تو اس کو اتنا پھر ہمارے معاشرے میں آج کل اتنا معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ شاید کچھ ٹیبو بنے ہوئے، اور معمولاً لڑکا لڑکی بھی معاشرے کی وجہ سے کہ کہیں کوئی بدنامی نہ ہو، وہ خدا نخواستہ زیادہ حرام کو پریفر کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو پھر خاندان میں کیا ہوگا اور گھر میں کیا ہوگا، چونکہ ایکسیپٹنس اتنی زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل جائز ہے یہ. بلکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے رشتہ بھجوایا، اس کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ وہ خود مالدار تھی، تو کہیں یہ تاثر نہ آئے اور کوئی بعد میں یہ نہ سوچے کہ حضور نے کوئی مال کی وجہ سے تو خدا نخواستہ شادی نہیں کی. کہا نہیں، میں تو خود رشتہ بھجوا رہی ہوں، وہ نہیں کرے، میں ان سے چاہتی ہوں کہ میں ان سے ازدواج کروں. تو گویا انہوں نے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار اس اینٹیٹی کی ایسے حفاظت فرمائی کہ میں رشتہ بھجواؤں. اور پھر حضرت ابو طالب نے وہ نکاح بھی پڑھا حضور مکرم کا حضرت خدیجہ کا. تو گویا یہ حضرت خدیجہ نے ایک جو احسان فرمایا نا کردار رسالت پر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صلہ عطا فرمایا کہ آپ نے جو یہ احسان کیا ہے تو اب ہم آپ کو ایک ایسی بیٹی عطا کریں گے کہ جن سے نسل رسالت آگے بڑھے. کیا بات ہے. جی عمران بھائی کیا کہیں؟ اچھا، اس کے اندر میں یہاں پہ یہ بات تو کمپلیٹ ہو گئی کہ بالکل بھیج سکتے ہیں رشتہ، اور پراپر طریقے سے بھیجا جائے، اور لڑکیوں کو پورا حق ہے اسلام کے اندر کیجیے اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہے. سب مرد کو حق ہے کہ شادی پسند کی ہونی چاہیے. پسند کا مطلب ہی کہ یعنی ایک جو آپ کے معیار پہ اترتے ہیں. جو شادی دیکھیں ٹیمپریری رضامندی، آپ کا مطلب رضامندی، لیکن پسند بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ شادی کے لیے انسان کو مینٹلی طور پہ دونوں کا میچ کمپیٹیبل ہونا بالکل ضروری ہے. آپ شادی کسی سے ماں باپ زبردستی کرتے ہیں، بہت سے لڑکوں میں کہتا ہوں حاجی ثناء اللہ بن جاتے ہیں کہ جی میں ماں کی پسند سے باپ کی پسند سے کروں گا. یا شادی تمہیں کر کے زندگی تمہیں گزارنی ہے، اور بعد میں پھر بولتے ہو اماں جی آپ کس بونگی. لیکن عمران بھائی آپ ایک پیغام ایسا بھی دے رہے ہیں کہ بھائی اس کا یہ مطلب ہے کہ ماں کی مرضی سے نہ کریں. ماں باپ بھی اچھی چوائس کر سکتے ہیں، لیکن اچھا جاؤ وہی رہو. اچھا ٹھیک ہے. تو پلس ہونا چاہیے کہ پہلے اگر لڑکا لڑکی نے پسند کیا ہو تو ماں باپ کو ان کے رشتوں کو دیکھ لینے چاہیے، پھر اس کو آگے بڑھائیں. ایک بات تو ہو گئی ہے. دوسری بات خطرناک یہ ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، ظاہر ہے مجھے ماشاءاللہ 20 سال پڑھاتے ہوئے ہوگا. ہمارے کامن ہے کہ بھائی لڑکا لڑکی ریلیشن شپ ہو جاتا ہے، دوستی ہو گئی، پسند کر لیا، رشتے کے لیے آمادہ ہوگا، ایگری ہو گئے. اب اس کے بعد ہوتا ہے کیا کہ کبھی لڑکے جو ہے 4 سال 5 سال ریلیشن شپ میں پورا ماسٹر ہو گیا، پی ایچ ڈی ہو گیا، سب کچھ، لڑکی کو پورا آسرا دیا کہ میں تم سے شادی کروں گا، اور جب پرپوزل کا وقت آیا جی میری امی نہیں مان رہی. بھائی آپ نے لڑکی کو ڈبو دیا، وہ اسموکنگ کرنے لگ جاتی ہیں، نشے کرنے لگ گئی، ڈرگز میں لگ گئی. یہ طریقے نہیں ہونے چاہیے کہ اس طرح ان کو یعنی ڈپریشن میں آ کے. آپ کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں ہمیں. لیکن اس میں برائی کوئی نہیں ہے کہ اگر، اور آپ نے کہ شرعی طور پہ ہاں تو بھیج سکتے ہیں کہ معاشرے میں اس طرح کی چیزیں نہ پھیلائیں جس کی وجہ سے آپس میں وہ تعلقات خراب. ٹھیک ہے. ایک چیز میں ان کو یہ گفٹ دینا چاہ رہا ہوں. جن نے سوال پوچھا تھا ضرور اس سوال پہ، یہ آپاز کا یہ بڑا زبردست ایک برانڈ ہے جو کہ apazonline.com یہ برانڈ ہے، اور یہ خاص طور پہ انہوں نے جو ہے جو ماڈسٹ ویئر، جیسے آپ حجاب کریں یا نقاب لیں یا آپ برقع پہنتے ہیں، تو ان کا یہ آپ نے سوال کیا تھا، یہ لیجیے یہ آپ کے لیے گفٹ ہے. جی اب پوچھیے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی ہیں دو، تو ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ 10-11 سال پہلے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے کسی وجہ سے. پھر ان کے بعد کبھی کبھار فون پہ انہوں نے ان کی خیریت معلوم کی، کوئی نفقہ نہیں دیا، کچھ نہیں. اب وہ واپس آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لے جائیں. تو کیا وہ خاتون جو ہے ان کا اور ان کا نکاح جائز رہا ہوا ہے اب، اور مطلب وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں؟ وہ خاتون کا یہ سوال. کتنے سالوں بعد؟ تقریباً 11-12 سال کے بعد واپس. 11-12 سال. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 4 سال 5 سال تک اگر کوئی تعلق رشتہ نہ رکھا جائے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے. نہیں ان کا رابطہ بالکل نہیں تھا فون پہ؟ صرف فون پہ. اچھا. کبھی وہ بھی سال میں 4 سال میں 3 سال میں اس طرح کر کے کبھی کوئی خیریت پوچھ لی ان سے. لیکن خیریت تو پوچھ لی. خیر بہرحال جی. اچھا یہ کام تو انہوں نے غیر شرعی کیا اس طرح سے کہ قطع تعلق کر کے رکھا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ نے تمہارے درمیان جوڑوں کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنو. ٹھیک ہے. سکون کا باعث بننے میں یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. مرد باہر کام کرتے ہیں اوورسیز بعض مرتبہ، لیکن بہرحال وہ آتے جاتے رہتے ہیں جیسے جیسے انہیں موقع ملتا ہے، سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد، اور ویسے بھی ایک تعلق
تعلق میں رہتے ہیں کہ جو ہسبینڈ وائف کا ایک تعلق ہوتا ہے, اگر انہوں نے قطع تعلق کر کے رکھا ہوا تھا اور بہت کم رابطے میں رہتے تھے تو انہوں نے ایک حق تلفی کی, ٹھیک ہے, جس کا انہیں توبہ کرنی چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور ان خاتون سے معافی مانگنی چاہیے. لیکن چونکہ طلاق کا کوئی صیغہ جاری نہیں ہوا اور ان خاتون نے خلا بھی نہیں لی, ٹھیک ہے, تو طلاق نہیں ہوتا, ازیوم کر رہے ہیں, تو پھر ابھی تک وہ میاں بیوی تو ہیں. بہت اچھی بات ہے, بڑا اچھا آپ نے جواب دیا. آپ کیا کہیں گے عمران؟ بالکل میں بالکل سے ایگری کریں. جی مدیہ نیکسٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر پیرنٹس میں لڑائی ہو جائے تو بچوں کو بیچ میں بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ اور یہ بڑا آج کے وقت کے مطابق بڑا لیکن ویسے بہت دفعہ بچے پیسیفائی بھی کرنے میں, یعنی لڑائی ختم کرنے میں کام بھی دیتے ہیں. ہاں بالکل, تو خیر بڑوں کو لڑنا نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی میاں بیوی میں کبھی نوک جھوک ہو جاتی ہے تو بچوں کو فیور نہیں کرنا چاہیے, دونوں کو سپورٹ کرنی چاہیے کہ دونوں کو سپورٹ کر کے کول ڈاؤن کر لیں. فائنینشیلی معاملات میں زیادہ چیز ہوتی ہے تو بچوں کو بیچ میں طریقے سے بولنا چاہیے, ادب احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ وہ تاکہ آپس میں گھر اچھا چلتا رہے. ٹھیک ہے, یعنی بات کر سکتے ہیں لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے, پیار محبت سے. ایک کالر ہے ہمارے پاس فاطمہ صاحبہ, ہم کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم فاطمہ صاحبہ, کیا پوچھیں گی آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں رمضان کی بہت بہت مبارکباد پیش کروں گی. بہت شکریہ فاطمہ صاحبہ, آپ کو بھی بہت مبارک. علامہ صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہے اور حافظ صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے. جی سوال کیجیے فاطمہ صاحبہ. جی آپ کا موضوع بہت بہترین ہے کہ عورت کے حقوق. میں چاہوں گی مولانا صاحب سے تھوڑی سی وراثت کے بارے میں گفتگو کیجیے کہ جیسے کہ امام علی کا قول ہے کہ جب گھر میں کوئی بہترین چیز لاؤ تو سب سے پہلے لا کے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں دو. تو جب تک باپ زندہ رہتے ہیں تب تک تو یہ بہیو لڑکیوں کے ساتھ رہتا ہے, لیکن اس کے اور بعد پھر جب باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے, خصوصاً بیٹی کی وراثت سے بالکل سب آنکھ چرا لیتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ مولانا صاحب اس موضوع پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اور دوسرا یہ کہ اس طرح کے انفارمیٹیو پروگرام صرف رمضان میں ہی کیوں ہوتے ہیں, باقی دیگر مہینوں میں بھی کوشش کریں کہ اس طرح کے پروگرام ہوں جس سے ہمیں دین کی بہترین معلومات اور آگاہی فاطمہ صاحبہ ملے. بہت شکریہ. مدیہ جو ہیں وہ مارننگ شو اس کا ریگولر کریں گی سما کا, تو آپ کے لیے ایسے انفارمیٹیو پروگرام ضرور لائیں گی. اچھا بہت اچھا انہوں نے ان کا سوال تھا. اور سر یہ بھی کہ بہنیں اگر بعد میں جائیداد یا کسی چیز میں سے کچھ مانگ لیں تو ان کو نیگیٹو دیا جاتا ہے کہ امپریشن, یا ان کو ولن سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو جی ہم سے پیسے مانگ رہی ہے, دیکھو جی ہم سے یہ چیزیں مانگ رہی ہے, یہ کیسی پھپھو ہے, یہ کیسی بہن ہے, اس سے معاف بھی کروا لیتے ہیں, جی ہم آپ بھی ایموشنل بلیک میل کر کے. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اگر کسی کی مروت سے کوئی زبردستی فائدہ اٹھا کر کوئی شے معاف کروا لے جس میں مہر بھی شامل ہے. جی ہاں, جی اب شادی نکاح کے وقت جو حق مہر, ٹھیک ہے, حق مہر ہے, خاتون کا حق ہے. جی جی. اب جب شادی ہوئی ہے تو فرسٹ ڈے فرسٹ نائٹ یا فوراً ہی انہوں نے مہر معاف کروا لیا, اکثر پہلے ملاقات میں. تو وہ خاتون اب یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں نے اس کو منع کیا کہ نہیں میں معاف نہیں کرتی تو بڑا غلط امپریشن جائے گا ساری زندگی کے لیے. کہہ رہے میں نے اس سے کہا مہر معاف کرو, یہ تو مہر معاف نہیں کرے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے رشتے میں کوئی تعلق مسئلہ ہو جائے. اس مروت کی خاطر اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے معاف ہے. یہ مرد پر حرام ہے, غلط کیا اس نے, جائز نہیں ہے اس کے لیے اس طرح سے. یعنی فرض کیجئے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں نے کہا کہ حسن بھائی ذرا گھڑی تو دیجیے گا, میں مثال دے رہا ہوں, میں دوں گا نہیں آپ لے لیجیے, مثال دے رہا ہوں, آپ گھبرا نہ جائیے. نہیں میں بالکل نہیں گھبرا رہا, یہ اتار یہ اتار نہیں میں مثال دے رہا ہوں. شکریہ. تو اگر فرض کیجئے مثال ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ علامہ صاحب نے کہا ہے تو اب منع کریں گے تو اچھا تو نہیں لگے گا, فرض کی, اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں کسی سے کچھ مانگ رہا ہوں تو وہ میں اپنے اسٹیٹس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ کام کر رہا ہوں. صحیح, بالکل صحیح, غلط ہے, جائز نہیں ہے. اس طرح سے بہن کا, لیکن میں بالکل برا نہیں مناؤں گا. ہاں لیکن اچھا ایک اور چیز, ہم نکاح نامے میں جب لڑکی کا ایک حق ہوتا ہے, کیونکہ بہت سارے ہم مسئلے مسائل میں دیکھتے ہیں کہ اگر جب ازدواجی رشتے خراب ہوتے ہیں تو مرد حضرات اگر طلاق نہ دیں تو آپ اس کو لڑکی سے طلاق کا حق لے لیتے ہیں, اور اگر وہ کہے کہ مجھے رائٹ, جو کہ اس کو اس سے شریعت نہیں دیا, تبھی تو کلوز شامل ہے, تو وہیں سے اس کی نیت بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھی اس کے تو ابھی سے گھر بسانے کی اس کی نیت نہیں ہے. تو ہاں یہ بات صحیح ہے, شریعت نے اسے یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اگر نکاح کے موقع پر چاہے تو یہ حق لے سکتی ہے, اور اگر اسی شرط کی بنیاد پر توافق کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو پھر اس کے پاس وہ حق رہے گا اور وہ اس طلاق کو ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. عمران بھائی جو انہوں نے سوال کیا تھا اس کا آپ بھی کیا جواب دیں گے کہ 10-12 سال جو ہے وہ بہت قریبی تعلق نہیں رہا لیکن رابطے میں بھی تھے. بالکل صحیح, علامہ صاحب نے کہا وہی ہے, نکاح نہیں ٹوٹتا. لیکن جو وہی والی بات کلوز والی کہ اگر تفویض طلاق آپ کہہ رہے ہیں, تفویض طلاق اس کے اندر وہ موجود ہوتا کالم,
تو تفویض طلاق ہے شوہر اگر بیوی کو حق دے دے کہ بھائی میں تمہیں طلاق کا حق دیتا ہوں تو 3 طلاقوں میں سے ایک حق بیوی کے پاس چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایسا حق ہے کہ دوبارہ ودرا نہیں ہو سکتا شوہر سے. تو بیوی جب چاہے اگر اس کو ناراضگی ہو تو طلاق اپنے اوپر واقع کر لے گی تو نکاح ٹوٹ جائے اور گا. جو بہنوں سے جو لوگ, کیونکہ ہم مجھے وراثت کی بات کرتے, فاطمہ کی کال تھی, لوگ اپنی بہنوں کو ایسا ایموشنل بلیک میل کر کے اپنی بہنوں سے نا حق معاف کروا لیتے ہیں. ہاں یہ ظلم ہے بالکل. اور جس طرح آپ نے کہا شادیاں بھی لوگ نہیں کرتے کہ ہماری جائیداد کسی اور مرد کے اس میں چلی جائے گی, بہنوں کے پاس چلی جائے گی, ٹرانسفر ہو جائے گی, اس چکر میں نکاح تک نہیں کرتے. بہت ساری مسکنسیپشن پھیل جاتی ہیں اور ناانصافی ہو جاتی ہے, اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اچھا بہت سے بھائی اچھے بھی ہوتے ہیں, سارے بھائی برے نہیں ہوتے. بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ باپ اگر سر سے اٹھ گیا تو بالکل باپ کا رول پلے کرتے ہیں. اچھا بریک پہ چونکہ جانا ہے عمران بھائی, لیکن میں ایک سوال کرتا جاؤں, پھر بریک سے واپس آئیں گے. ٹھیک ہے جی, سیگمنٹ کلوز کریں گے لیکن پھر بعد میں جواب لیں گے, سوال بہت ضروری تھا. ٹھیک ہے جناب, میں شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب آپ کا بھی, عمران بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ان سے گفتگو کرتے کرتے ٹائم کب گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. جناب ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما.